90% ہم عبادت گزاروں میں یہ چیز ختم ہو گئی. اس کی وجہ سے بڑا خطرہ ہے عبادات کا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اندیشہ اور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ قرب قیامت جیسے جیسے وقت گزرے گا میری امت سے یہ چیز اٹھ جائے گی. عبادت کو محبت کے ساتھ کرے اور عبادت کو سنت کے مطابق کرے اور عبادت کو رغبت کے ساتھ کرے. چوتھی اور آخری بات، اور عبادت کو خشیت کے ساتھ. خشیت ہو. خشیت کیا ہے؟ کہ پورے تعظیم کے ساتھ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، خوف میں ڈوبا ہوا ہو، آپ پر خشیت طاری ہو. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. حضرت زکریا کبھی ہمیں شوق سے پکارتے، کبھی خوف سے پکارتے، اور وہ ہمارے سامنے بہت زیادہ خشیت کرنے والے تھے. غالباً ایک محدث کا میں نے قول پڑھا ہے، وہ ایک بندے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ نا نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضرت فرمانے لگے اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو یہ نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اور اپنی داڑھی کے ساتھ نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کیا تھی؟ عزیز ان کا عزیز المرجل. نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا جائے اباڑے کھا کر. جو آوازیں ہنڈیا سے آتی تھی وہ رسول اللہ کے سینے سے آتی تھی. میرے سمیت آپ غور کریں، میری طرف دیکھیں، نماز میں جی بھر کے روئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، کتنے ہفتے ہو گئے ہیں، کتنے دن. بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے لے لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں سنت تھی، فلاں سنت تھی، فلاں سنت تھی، سب سنتیں ہم نے لے لی ہیں. تو جو سب سے بڑی سنت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، ساری ساری رات نماز پڑھتے رہتے. ایک ایک آیت پر خشیت دیکھیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے ساری رات روتے رہتے، اللہ اگر تو ان کو پکڑ لے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. ہماری خشیت کہاں ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو، عبادت میں خشیت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. آخری باتیں سن لیں، بات ختم کرنے لگا ہوں. اگر آپ نے قیمتی وقت دیا ہے تو یقین مانے میرے پاس آپ کے لیے کرنے والی اس سے بڑی قیمتی گفتگو نہیں ہے. میرے پاس اس سے قیمتی کوئی درس نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے عبادت کے لیے چنا ہے، نماز کے لیے چنا ہے، روزے کے لیے چنا ہے، عبادت کے لیے چنا ہے، ہم اپنی عبادت میں حسن پیدا کریں. چھوڑے باہر کی دنیا کو، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے. ہم نے غیروں کا حساب نہیں دینا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی مولویوں کے پیچھے ہے، کوئی حکمرانوں کے پیچھے ہے، کوئی رشتہ داروں کے پیچھے ہے، کوئی فلاں کے پیچھے ہے. بھائی چھوڑے، اپنی فکر کرو. آیت الکرسی کا تو آپ کو ترجمہ نہیں آتا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد کا تو ترجمہ نہیں آتا، باتیں غیروں کو کرتے ہو. مجھے آپ امانت داری سے بتائیں، جس نمازی کو نماز کا اچھا ترجمہ نہیں آتا اس کی نماز میں خشیت ہوگی؟ وہ کاروباری حساب ہی کرے گا، وہ خاندانی جھگڑے ہی نماز میں سوچے گا. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ جو بصائر السنہ کے زیر اہتمام پروگرام ہے، دیگر جو جالیات کے پروگرام ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی جاب سے زیادہ اس کو حیثیت اہمیت دیں. جس دن آپ نے دین کا سیکھنا اپنی جاب اور ڈیوٹی سے اہم جان لیا، اللہ آپ کی زندگی کے سارے روگ ختم کر دے گا. سب سے بڑا روگ ہی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کمانے کو آگے رکھا ہے اور اللہ کے دین کو یتیم چھوڑا ہے.